آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری شعر آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کام جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جان بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کا ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کا سردار عتبہ رضی اللہ حضرت دشمن کی طرف بڑھے لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگیں مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر میں اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور ذوالفقار رضی اللہ حیدری نے اس کی کمر کو خرطوم میں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے جبر کر اس پر حملہ کر دیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جب کہ مسلمان آگے اور پیچھے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر تکر بتر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمان کو آگے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، تو پھر شہیدوں میں سے تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر ہے کہ اب میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹ کے گئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، تو مجھے بے انتہا خوشی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، ان کو روکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا، آپ نے اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وانا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ سرکار اقدس کو نہ پا کر حضرت علی کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بھی مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمرو بن عبد، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈ لی ہوئی نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے۔ جب وہ
اور اس کے ساتھ کے سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمرو، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص دو اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں، میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور قتال کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کا خون گرم ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں میں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر تک مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو بن عبد میدان میں اس طرح نکلا کہ لوہے کے ذرے پہنے ہوئی تھی اور اس نے بلند آواز سے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ اس آواز کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آخر حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ہے۔ دوسری بار عمرو نے پھر آواز دی، میرے مقابلے کوئی کون آتا ہے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سیدھا اس میں داخل ہو جاتا ہے؟ میرے مقابلے کے لیے کس کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو؟ دوبارہ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار انہوں نے پھر وہی آواز دی اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار حضرت علی نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ حضرت علی نے عرض کی چاہے عمرو ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ اے عمرو، جلدی نہ کرنا، جو عاجز نہیں ہے وہ تیرے پاس تیری آواز کا جواب دینے والا سچی نیت اور بصیرت کے ساتھ آ گیا ہے اور ہر کامیاب ہونے والی کو سچائی ہی نجات دیتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں تیری جنازے پر ایسی ضرب وصیت سے نوحہ کرنے والوں کو قائم کروں گا کہ جس کا ذکر لوگوں میں باقی رہا۔ عمر نے پوچھا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں علی ہوں۔ اس نے کہا عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن طالب ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، میں ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، میں تیرا خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ سن کر وہ غصے سے تلملا اٹھا، گھوڑے چڑھ کر آگ کے شعلے جیسی تلوار سونپ لی، حضرت علی کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈال پر روکا تو تلوار سے پاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ شیر خدا کی اس بہادری و شجاعت کو دیکھ کر میدان جنگ کا ایک ایک ذرہ زبان حال سے پکار اٹھا، حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ اس طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شجاعت اور بہادری کی وہ جوہر دکھائے ہیں جن کا فکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پائے تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے سرکار اقدس نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کو جھنڈا عنایت فرمایا، لیکن فتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرت سے وہ فتح نہ ہوا۔ پھر ہوتے ایک سرکار اقدس نے فرمایا یہ جھنڈا کل اس شخص کو جمعہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بیقراری سے کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کو یہ تمنا تھی کہ کاش رسول اللہ صبح ہمیں وہ جھنڈا عنایت فرمائے۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ امید لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ وہ اسے دی۔ علی ابن طالب کہاں ہے؟ لوگوں کی سرکار نے فرمایا علی ابن طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ آشوبی چشم میں مبتلا، ان کی آنکھیں دکھتی۔ آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی لائے گئے تو رحمت اللہ کی آنکھوں پر لعاب دہنے لگا اور وہ بالکل ٹھیک ہوا۔ پھر ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ علی نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں اس وقت لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہوں؟ حضور نے فرمایا نرمی سے کام لو، انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ اس سے بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کے بجائے علی سے مقابلہ کرنے کے لیے جانتا کہ میں مرحب اختیار سے لیس بہادر تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی نے اس کے جواب میں
میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا، میری صورت اور جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ اس کا باقی حصہ ہم دوسری میں پڑھیں گے۔